جاتا بعض وقت کسی بات پہ ناراض یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا وہ سمجھ جاتے کہ بھائی اب یہ بات ہوئی ہے اس طرح، تو میں ویسے ہی چپ کر کے بیٹھ جاتا سائڈ پہ. 2-3 دفعہ ایسا واقع ہوا کہ بولا تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ بات جو میں نے کی ہے نا اس طرح یہ ہوا، تو ہمیں بھی ان پہ ایک ناز تھا نا جی، فخر. تو پھر وہ بس وہ محفل میں فرما دیتے علامہ پتہ نہ تو ہن جڑی میں گل کیتی تو نہیں چنگی لگی ہن چل ادھر آ میرے کول ادھر آ میرے کول آ کے بیٹھے ادھر آ. تو بڑا وہ بس بہت شفقت فرماتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے. حضرت پیر صاحب ایز اے والد، پیر صاحب ایز اے والد اور ایز اے پیر اپنے آپ کے ساتھ ایز اے فیملی بچوں کے ساتھ ان کا کیسے رویہ تھا ان کی، اور اپنے مریدوں کے ساتھ ان کی کیسی جو ایک میٹنگ اور مل بیٹھنا اور شفقت فرمانا، یہ کس طرح یہ ان کی ایٹیٹیوڈ اپنے مریدوں کے ساتھ کیسی تھی؟ لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ غلام صابر صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو میں امہ چینل کی مینجمنٹ کو ہزاروں لاکھوں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی ایسی ہستیوں کے تعارف کراتے ہیں، زیارت کراتے ہیں کہ جن کی حسرت دل میں رہتے ہیں. کبھی این ایوننگ پروگرام کے تحت، کبھی یہ ٹریبیوٹ کے تحت، اور یہ بڑی حسرت تھی شہزاد صاحب کے اس وقت جو گھوڑا شریف کے سجادہ نشین ہے کم از کم ٹی وی کے اوپر ہی ان کی زیارت ہو جائے. تو یہ ایک حسرت تھی، اللہ تعالیٰ نے آج میری یہ حسرت بھی پوری ہوئی تھی. ہمت نہیں پڑتی تھی کال کرنے کی، حلفاً کہتا ہوں جہاں اتنی بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوں، سنیوں کے بادشاہ سید عرفان شاہ صاحب بیٹھے ہوں، جہاں پیر صاحب گھوڑا شریف بیٹھے ہوں، جہاں جاوید اختر صاحب بیٹھے ہوں، جہاں انس نورانی یہ برخوردار، اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہے. یہاں ہماری ٹاؤن سینٹر روڈ مسجد میں یہ نعتیں پڑھتے تھے اور سلام پڑھتے تھے. ان سب کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ غلامانہ سلام عرض کرتا ہوں. باتیں تو بہت کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن صرف 2-3 پوائنٹ رکھوں گا سامنے. جی بسم اللہ. جہاں تک گھوڑا شریف کی خانقاہ کا تعلق ہے، میرے جیسا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانقاہ نہیں ہے، وہ ایک درس گاہ ہے. جی جی جہاں سے لوگوں نے بڑا بڑا علم حاصل کیا ہے. اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر صاحب، پیر میر گھوڑا شریف صاحب، حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کہ جو حالات زندگی اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عام پیر نہیں تھے بلکہ وہ عالم دین بھی تھے. تو میں صرف ان کی ذات کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ اپنے مرشد کے حکم پر، مرشد زادہ کے حکم پر جب آپ توسا شریف گئے، انہوں نے حکم دیا حضرت خواجہ شمس الدین صاحب کے صاحبزادہ جو تھے ان کے حکم پر کہ جائیں آپ توسا شریف. پہلے پوچھا کبھی گئے ہو کہ نہیں، تو عرض کی کہ کبھی نہیں گیا ہوں. یہ ہے ان لوگ فقیروں کی کہ جب تک پیر حکم نہیں کرے گا ان کے پیروں کے پاس بھی نہیں جاتے. اینی ہاؤ وہاں گئے، پہلے کوئی اتنی بات ہوئی تو پھر دوسرے دن یا تیسرے دن جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے پوچھا کہ سائیں کے میں آئے، تو عرض کی کہ حکم زادہ پیر مرشد زادہ نے حکم دیا آگے. تو جو دوسرا سوال تھا شہزاد صاحب، کاش کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہر خانقاہ میں جو سجادہ نشین بیٹھے ہوئے نا وہ اس کو سنیں اور پڑھیں، اس پر عمل کریں تو باطل قوتیں بھاگتے نظر نہ آئیں. وہ سوال یہ تھا کہ جب ان دنوں میں مارکہ قادیانیت جاری تھا اور آپ لاہور سے فاتح ہو کر آئے تھے تو پیر صاحب توسا شریف نے فرمایا کہ یہ تم ان مجلسوں میں نہیں، ہمارا فقیروں کا کیا کام ہے جلسوں میں. تو آپ نے فرمایا اگر ہم جیسے خانقاہوں میں بیٹھے رہیں گے تو اس دین کا کون محافظ ہوگا، اس لیے ہمارا نکلنا بہت ضروری ہے. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب، حضرت قبلہ بابو جی صاحب کی خدمات کے متعلق فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں حضرت کی اجازت سے، کہ حضرت صاحب نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے حالات زندگی پر کتاب لکھوائی ہے مہر منیر، وہ سب سے بڑا احسان ہے. گھوڑا شریف کا نظم و ضبط تو اس کو معلوم ہوگا، وہ جہاں جب جائے گا تو دیکھے گا یہاں کیا. الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی ہے میری، کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے. بہت شکریہ غلام صابر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف آخری 2 منٹ جی بسم اللہ. تو آخر میں صرف ایک شعر بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت کے پیر نصیر الدین صاحب کے نام پر، جن کا کہ اسپیشل پروگرام ہے چونکہ آپ جمعہ مبارک ہو اس دنیا سے جہان سے رخصت. بود آدینہ برآں وقت نماز، بود آدینہ برآں وقت نماز، شد رواں لبیک گویا چون شبیر. سبحان اللہ. بہت شکریہ غلام صابر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی طرح آپ
محبت جو ہے، خانقاہوں سے جو محبت ہے یہ قائم جو ہے وہ رہنی چاہیے، اور یقیناً یہ درسگاہ بھی ہے اور بہت ساری، اور یہاں سے جو اسپریچول ہیلنگ ملتی ہے اور اسپریچول لیڈرشپ یہاں سے ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ وہ قائم ہے. اور حضرت باتیں بہت ساری ہیں اور ٹائم جو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے کچھ سبسکرپشن والے بھی اس لائن پر کال کر رہے ہیں، تو آپ دوسری لائن پر جو ہے وہ کال کریں 01254278354. تو انشاءاللہ جی حضرت، تو ایز اے والد اور ایز اے پیر وہ کس طرح؟ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، جی قاری واجد صاحب نے ایک بات پوچھی تھی، وہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں پہلے، کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرے والد گرامی کا ایک عجیب سا تعلق تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت میری پیدائش ہوئی، میرا نام میرے دادا بزرگوار رکھنا چاہتے تھے محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. چونکہ محمد عبداللہ حدیث شریف میں عبداللہ اور عبد الرحمن کے حوالے سے کہ یہ نام اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ تو ہے، لیکن اس نام کے ساتھ میرے دادا بزرگوار کی ایک یاد بھی وابستہ تھی کہ ان کے ایک بھائی تھے عبداللہ، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. تو اس حوالے سے بھی میرے دادا چاہتے تھے کہ اس کا نام رکھا جائے محمد عبداللہ، لیکن میرے والد گرامی کے اصرار پر میرا نام غلام نظام الدین رکھا گیا. اچھا. تو یہ عقدہ کشائی کافی عرصے بعد ہوئی کہ یہ اس وقت یہ جو اتنا انہوں نے تکرار کیا، اس وقت کافی تکرار رہا. وہ چاہتے تھے کہ محمد عبداللہ ہو اور والد صاحب چاہتے تھے کہ غلام نظام الدین ہو. تو ایک مرتبہ جس وقت میں ان کے ہم سفر ہو کر حضرت نظام الدین محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بھائی اس دربار شریف کا ایک خاص انداز ہے حاضری کا، تو تم اور سارے رفقا اس چیز کا اہتمام رکھنا کہ جس وقت بھی حضرت محبوب الہی کے احاطے میں داخل ہونا نا، تو پہلے حضرت امیر خسرو ان کے مزار پر حاضری دینا، اس کے بعد حضرت محبوب الہی کے دربار شریف میں حاضر ہونا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن جس وقت ہم سب وہاں دروازے وہاں اس دہلیز پہ پہنچے جس کے اندر وہ احاطہ تھا، تو میرے والد گرامی جو تھے نا وہ سیدھا حضرت محبوب الہی کے مزار شریف کی طرف چل پڑے. تو چونکہ ہمیں تو حکم دیا تھا کہ حضرت امیر خسرو کی طرف جانا ہے، ہم چاروں ناچار ہم ادھر سے ہو کے واپس تک پہنچے. تو حضرت والد صاحب کو میں نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کی دربار شریف میں اندر پائنتی کی طرف نا بڑی عجیب کیفیت میں دیکھا. مسلسل آنکھیں اشک برسا رہی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن کپ کپا رہے ہیں، اور عجیب سی کیفیت ہے. جس وقت اس کیفیت کے حصار سے باہر آئے نا، تو میں نے بس ادب پوچھا کہ جناب آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اپنے رفقا کو لے کر پہلے حضرت امیر خسرو کی دربار میں جانا اور بعد میں ادھر آنا، اور آپ پہلے ہی تشریف لے آئے ادھر. تو آپ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت احاطے کے اندر داخل آدمی ہوتا ہے تو اگر اسے نظام الدین محبوب الہی اپنے تخت پر بیٹھے نظر آئیں تو اس کے لیے یہ احکام نہیں ہے. یہ ان کے لیے احکام ہے جنہیں مزار نظر آئیں. جنہیں صاحب مزار نظر آئے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مجھے تو صاحب مزار خود سامنے نظر آتا ہے، تو اس وقت میں کس طرح جاؤں؟ تو اس وقت یہ عقدہ کشائی ہوئی کہ حضرت محبوب الہی سے ان کی جو قلبی وابستگی تھی، اس بنیاد پر وہ میرا نام چاہتے تھے کہ وہ اس حوالے سے ہو، اسی لیے میرا نام اس وقت غلام نظام الدین رکھا گیا. اچھا، یہ قاری واجد صاحب کے اس حوالے سے تھا. تو بقایا جو بات ہے، میں نے اپنے والد گرامی کو انتہائی شفیق پایا. انتہائی شفیق. بظاہر وہ انتہائی سخت نظر آتے تھے، لیکن جتنے وہ سخت نظر آتے تھے وہ اتنے سخت تھے نہیں. وہ انتہائی رقیق القلب تھے، انتہائی رقیق القلب. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی تو ان پر ایک وہ رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی. لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ والد تو تھے ہی، لیکن وہ دوست تھے. وہ دوست تھے. وہ مجھے اکثر جس وقت میں ان کے پاس حاضر ہوتا تو وہ مجھے اکثر یار کہہ کر مخاطب کرتے. اچھا یارا وہ گل سننا یار اے گل ہے، اس ٹون میں وہ مجھ سے بات کرتے. تو اس انداز میں ہماری خانقاہ میں
باپ بیٹے کا تعلق اس انداز میں کسی کا بھی نہیں رہا. اچھا. نہ حضرت اعلیٰ کا بابو جی سے رہا, نہ بابو جی کا اپنے بیٹے سے رہا, نہ میرے دادا کا اپنے میرے والد صاحب سے رہا. یہ صرف یہ جو انداز تھا نا, اس انداز سے میرے والد اور میرا جو اپنا میرا تعلق تھا